لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. علماء کرام، قائدین اعظام، مہمانان گرامی قدر، بزرگان من، برادران ملت، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے اور آپ حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں ایک سال کے بعد پھر اس بلدیہ حال میں بہت پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اور بہت اعلیٰ ہدف کے حصول کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اس کے بعد میں امامیہ آرگنائزیشن ساہیوال پاکستان کے احباب، انتظامیہ، قائدین اور منتظمین کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر سال ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے اس پاکیزہ کانفرنس کا اہتمام، انعقاد اور انتظام فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کے جو پاکیزہ اہداف اور مقاصد ہیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ پورے فرمائے. میرا موضوع اور جو میرے ذمے عنوان احباب نے لگا دیا، ابھی آپ برادر محترم جناب عزت مآب سید شبیر احمد کاظمی صاحب حافظہ اللہ تعالی کی زبانی سن رہے تھے کہ قرآن کا سیاسی نظام کیا ہے. یقیناً قرآن پاک سے دوری کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں اور پھر جو اس کے برے نتائج ہیں، وہ ابھی آپ مجھ سے پہلے محترم جناب مولانا محمد علی ناظری صاحب سے سن رہے تھے. ان نتائج میں سے یقیناً ایک برا نتیجہ یہ بھی ہے کہ لفظ سیاست ہمارے موجودہ دور کے حالات کے تناظر میں ہم اس کا جو سچا حقیقی معنی ہے شاید اس سے بہت دور جا چکے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ سیاست کا معنی کیا ہوتا ہے. بہت اچھا کیا امامیہ آرگنائزیشن کے احباب نے کہ آج میرے ذمے یہ عنوان لگایا کہ میں اس کی وضاحت کروں، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر ابھی مقررین کی بہت بڑی تعداد باقی ہے، افطاری کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیلی گفتگو تو نہیں کر سکتا. چند منٹوں میں چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا اور سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیاست کا معنی اور مفہوم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو قومیں گزری ان میں ایک قوم بنو اسرائیل تھی، ان کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے. ان کے سیاست دان کوئی عام صنعت کار، کوئی ذمہ دار، کوئی وڈیرے اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے تھے. تسوسهم الانبیاء، ان کے سیاست دان ان کے نبی ہوا کرتے تھے جو اللہ سے وحی پاتے تھے اور معصوم ہوتے تھے. اب آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بعد اب دنیا میں کسی اور نبی نے قیامت تک نہیں آنا، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم،
میرے بعد اب قیامت تک اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت کے بعد اس دنیا میں کسی اور نئے نبی کی امت نہیں آئے گی۔ اب قیامت تک میری نبوت، رسالت اور پیغمبری کا سکہ چلے گا، اس لیے قیامت تک جو نبیوں والا کام ہے وہ میری امت ہی کرے گی۔ ان کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، اور میری امت کی سیاست میری امت ہی کریں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ملا کہ اگرچہ ہمارے پاس سیاستدان بنانے کے لیے نبی تو موجود نہیں ہے، لیکن وہ افراد ضرور ہونے چاہیے کہ جو اپنی عفت و عصمت کے لحاظ سے، اپنے علم اور تدین کے لحاظ سے، اپنے تقوی اور زہد کے لحاظ سے، اپنی دینداری اور خدا خوفی کے لحاظ سے، اپنی عبادت ریاضت کے لحاظ سے، اپنی سچائی اور صداقت اور راست بازی کے لحاظ سے، اپنے عدل و انصاف اور اپنے اخلاق اور اپنی تعلیم اور تربیت اور تزکیہ کے لحاظ سے، اپنے خلوص اور اپنی لاہیت کے لحاظ سے نبیوں کے قریب تر ضرور ہونے چاہیے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سیاست کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ ان میں سے ایک فرمان اقدس ابھی میں نے خطبے کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ سیاست قیادت کا نام ہے، رہنمائی کا نام ہے، سیادت کا نام ہے، اللہ کی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کا نام ہے، ان کی دو جہانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کا نام سیاست ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان حکمران بنے تو تب ہی کر سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بعض اوقات حکمرانی کے بغیر بھی امت کی قیادت کا فریضہ انجام کر کے دکھا دیا، اور جو صحیح رہنمائی تھی وہ کر کے دکھا دی۔ اللہ اکبر۔ جناب امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ابھی حکمران نہیں ہے، وقت کے حکمران جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار ان سے کہا کہ میں رات پہرے پہ تھا، فلاں حویلی کے قریب سے گزرا تو اندر سے آوازیں مجھے سنائی دیں۔ میں چپکے سے دیوار کے کونے پہ چڑھا، منظر کیا دیکھا، فلاں فلاں مدینے کا بندہ، انہوں نے وہاں مجلس برپا کی ہوئی تھی، شراب نوشی کر رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، میں ان کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین ابھی حکمران نہیں ہے، مگر آپ نے رہنمائی کا فریضہ کیسا انجام دیا، یہ پرانی سیاست کیسی دکھائی۔ آپ فرمانے لگے جناب عمر البینۃ او حد فی ظہرے کا، یا آپ ان کے خلاف گواہ لے کر آئیں یا چپ ہو جائیں۔ اگر آپ بحثیت حکمران بھی بات کریں گے تو قرآن کا قانون یہ کہتا ہے ان کو سزا نہیں ہوگی، آپ کو سزا دی جائے۔ او حد فی ظہرے کا، قیادت اور جب حکومت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے یہ بات واضح کرتے ہیں امت کناہم فی الارض۔ دنیا میں جس کو بھی حکومت ملتی ہے، سن لو میرے ادا کرنے سے ملتی ہے۔ ان الارض للہ یورثہ من یشاء یورثھا من یشاء من عبادہ۔ یہ روئے زمین اس کا مالک اللہ ہے، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہوں کا شہنشاہ اللہ، جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیارات میں ہے، مگر یاد رکھیے حکومت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے
تو 3